بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. آج لیکچر نمبر 37 ہے. اس سے پہلے ہم نے 36 لیکچر مکمل کر لیے ہیں، یعنی کہ 3 درجن. 36 lectures have been completed and we have entered into a new segment. New segment of differential equation جس میں ہم نے systems of linear equations پڑھ رہے ہیں. لاسٹ 2 lectures میں ہم نے یہ systems of linear equations پڑھی تھیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ 2 طریقے کار ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتایا تھا آپ کو کہ سسٹم آف لینئر اکویشنز کیا ہیں. ایک سے زیادہ ڈفرینشیل اکویشن موجود ہیں. اس کے اندر کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہے لیکن ڈیپینڈنٹ ویریبلس کافی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا پچھلے 2 لیکچرز کا، جس کے اندر ہم نے سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل اکویشن سے اسٹڈی کیا. پہلے طریقہ کار میں ہم نے کہا تھا کہ سسٹمیٹک ایلیمنیشن سے، یعنی کہ پہلے آپ ایک ویریبل کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں کسی تو صورت سے، یا تو آپ سبٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ آپریٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹس ہاؤ یو ڈو اٹ. ایلیمنیٹ کرنے کے بعد ایک ویریبل آپ کے پاس رہ جاتا ہے. اس ویریبل کو آپ کیا کرتے ہیں؟ سالو کرتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن کو اس ویریبل کے اندر. ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل، ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل. اسی طریقے سے پھر آپ سیکنڈ ویریبل کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی جتنے بھی ویریبلس ہیں اس کو آپ ایلیمنیٹ کرتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ ویریبلس ہوں، 1 2 3 ڈیپینڈنٹ ویریبلس. سپوز کرتے ہیں کہ 3 ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں آپ کے پاس اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو کیا طریقہ کار کریں گے؟ پہلے ایکس وائی زیڈ ہے تو وائی زیڈ کو ایلیمنیٹ کریں گے، ایکس کے اندر سالو کریں گے. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم ایکس اور زیڈ کو ایلیمنیٹ کریں گے، وائی کے اندر سالو کریں گے. تھرڈ اسٹیپ میں زیڈ کو رہنے دیں گے، ایکس اور وائی کو ایلیمنیٹ کریں گے. 3 اکویشنز آ جائیں گی اور 3 اکویشنز کے اندر آپ کے پاس بہت سارے کانسٹنٹ C1 C2 C3 سو آن سو فورتھ آئیں گے اور ان کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. کتنے اسٹیپس بتائے تھے؟ 6-7 اسٹیپس بتائے تھے نا، یاد ہونے چاہیے. 2 طریقہ کار بتائے تھے. کون کون سے 2 طریقہ کار تھے پھر بتاتا ہوں. ابھی میں نے بتایا سسٹمیٹک ایلیمنیشن، دوسرا تھا ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ میتھڈ. بیسیکلی ڈیٹرمنٹ میتھڈ وہی ہے، اسی کی ریپرزینٹیشن ہے، ایک ریفائنڈ فارم ہے، اچھی فارم ہے، جس کے اندر ہم ڈیٹرمنٹ بناتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اینالوگس ہے. کس کے؟ کریمرس رول کے. کیونکہ جب ہم کریمرس رول کے ذریعے کوئی سسٹم آف اکویشن، سمپل اکویشن کو سالو کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سالو کرتے ہیں. تو سیکنڈ میتھڈ تھا ڈیٹرمنٹ کا. بہت ساری ایکسرسائز کی، ایگزامپلس کی. اب آپ پرفیکٹ ہو گئے، ماہر ہو گئے. آج آتے ہیں، آج ایک نیا ٹاپک لیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل اکویشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، فرسٹ آرڈر. یعنی کہ اب ہائر آرڈر کی آج بات نہیں ہوگی، فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کی بات ہوگی. لینئر بھی ہوگی لیکن سسٹم کافی زیادہ ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کو کچھ ڈیفینیشنز بتائیں گے. اس کے بعد ڈیفینیشنز کے بعد اپنا جو بھی تھیوری ہے ہمارے پاس، جو بھی ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے، اس کو فارملائز کریں گے، اس کو ایلیبریٹ کریں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، خود بھی سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس کو اپلائی کریں گے کچھ ایگزامپلس کے اوپر. کافی ساری ایگزامپلس آج کرنی ہے ہم نے. ان ایگزامپلس کو کرنے سے پہلے آپ کو پھر بتا دوں کہ کاپی پینسل سنبھال لیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. میں اس وقت ایگزامپل کر رہا ہوں گا اور آپ کاپی پینسل ڈھونڈیں گے. تو پہلے آتے ہیں کچھ ڈیفینیشنس کے اوپر. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ڈفرینشیل اکویشن nth آرڈر سسٹم ہوتا کیا ہے، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، فارمل ڈیفینیشن. اس کے بعد پھر ہم ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے اپنی اکویشن کو nth آرڈر سسٹم کے اندر. لیٹس ٹیک سم ڈیفینیشنز ناؤ which will be coming on your screen now. جی nth آرڈر سسٹم ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کچھ اس طرح سے لکھی ہوئی ہوں، dx1 by dt is equal to g1 which is a function of t x1 x2 x3 up to xn. Second equation, dx2 by dt is equal to g2 t x1 x2 x3 xn and so on so forth. Lastly, dxn over dt is equal to gn t x1 x2 xn. یعنی آپ کے پاس یہ n ڈفرینشیل اکویشن ہے، n ہی ویریبل ہیں، لیکن ساری کے ساری جو ہیں آپ کے پاس فرسٹ آرڈر کی ہیں.
ٹھیک ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے. تو nth آرڈر سسٹم کیا ہوا آپ کے پاس؟ یہ ڈفرینشیل اکویشن دیکھ لیں پہلے. dx1 by dt is equal to g1, dx2 by dt is equal to g2, dxn over dt is equal to gn. یہ آپ کے پاس g1, g2, gn, they are all functions of t, x1, x2, x3, xn. Second definition, every nth order differential equation of the form yn is equal to f, that is a function of t, y, y dash, y double dash and so on, yn minus 1, as well as most systems of differential equations can be reduced to the nth order form. یہ میں نے آپ کو ابھی دو ڈیفینیشن بڑی سمپل سی بتائی ہیں. پہلی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک سسٹم nth آرڈر سسٹم کیا ہے. اس کے اندر ہم نے n ڈفرینشیل اکویشنز آپ کو بتائیں. dx1 by dt is equal to g1 t something, dx2 by dt and so on so forth. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک nth آرڈر سسٹم ہے. اور ہم نے بتایا دوسرے ایک ڈیفینیشن میں کہ موسٹ آف دا ڈفرینشیل اکویشن کین بی ریپرزینٹیڈ انٹو دا نارمل فارم. تو یہ ایک بڑی اچھی سی بات ہے کہ ایک nth آرڈر سسٹم ڈیفائن کیا, پھر ہم نے کہا کہ یہ اس فارم کے اندر آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, پریزنٹ کر سکتے ہیں. کچھ اور ڈیفینیشنز جی. نیکسٹ ڈیفینیشن اور ہے کہ لینئر فارم کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لینئر فارم کیا ہوتی ہے. تو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس لینئر فارم کی. ٹھیک ہے نا جی. لینئر نارمل فارم کیا ہے؟ دس از واٹ وی ڈیفائن ناؤ. اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن اس طرح کی ہے, dx1 by dt is equal to a11 t x1 plus a12 t x2 plus so on so forth a1n t xn plus f1 t. dx2 by dt is equal to a21 t x1 plus a22 t x2 and so on so forth. Lastly a2n t xn and plus f2t. اور لاسٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ ہے آپ کے پاس dxn by dt is equal to an1 t x1 plus an2 t x2 and plus so on so forth anm t xn plus fnt. اب یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو آپ کے پاس کوفیشنٹس ہیں which are functions of t, they are continuous on a common interval i. ٹھیک ہے. اب اس کو کہتے ہیں ہم نارمل فارم یا کینونیکل فارم. آگے چلتے ہیں, اس کو اور فردر ڈیفائن کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر f1 f2 f3 دیے ہوئے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ f I t where the value of I is equal to 1 2 3. اگر یہ اتفاق سے 0 ہو جاتے ہیں نا, تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ ہوموجینئس فارم آ جائے گی, ادروائز نان ہوموجینئس. یہ ہم نے ابھی ایکسپلین کیا آپ کو کہ نارمل فارم کیا ہوتا ہے, نارمل لینئر فارم کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویشن اس طریقے سے ریپرزینٹ کی ہے, یعنی کہ dx1 by dt is equal to a11x and plus so on so forth plus f1t. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس سب جگہ آ رہا تھا f1t f2t f3t f4t. یہ آپ کے پاس ایک نارمل لینئر ہوموجینئس فارم تھی. ٹھیک ہے. اس کو کینونیکل فارم بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کو اس فارم کے اندر آپ کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہی اب ہمارے پاس ٹاپک ہوگا کہ ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کوئی بھی ہوں گی اس فارم کے اندر ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی کوفیشنٹس ہیں اے آئی جے, یہ سارے کے سارے کنٹینیوس ہو کسی بھی ایک انٹرول پہ, جو بھی انٹرول آپ کو دیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ f1t f2t f3t یہ 0 ہو جائیں تو ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہوموجینئس ہوتا ہے. اگر یہ 0 نہیں ہو تو ہمارے پاس یہ نان ہوموجینئس ہو. یہ جو ڈیفینیشنز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ہوموجینئس نان ہوموجینئس کی, یہ بالکل اسی طریقے کی ہیں جو ہم آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن کے اندر کر رہے تھے. اب یہاں پہ سسٹم آف لینئر اکویشنز کے اندر جو کہ فرسٹ آرڈر کی ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح کی ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے. They are homogeneous if all FITs are 0. F1 T 0 ہے, F2 T 0 ہے, F3 T 0 ہے. اگر یہ 0 نہیں ہے, کوئی بھی ان میں سے ایک 0 نہیں ہے, تو اسے کہیں گے نان ہوموجینئس سسٹم. یہ جو ہم نے ابھی ڈیفینیشنز آپ کو بتائی ہیں اس کو کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنا ہے.
یہ جو ہم تھیوری پہلے شروع میں بتاتے ہیں اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، اور اپلائی کرتے ہیں اسی لیے ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ آگے استعمال کریں گے. تو یہ جو ڈیفینیشنز ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اب ہم لگاتے ہیں اور اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی ایکویشنز کے اندر، اور دیکھتے ہیں کہ ایکویشن ہمارے پاس کوئی بھی دی ہوئی ہو، کسی قسم کی ایکویشن ہو، تو اس کو ہم نارمل فارم میں کیسے چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہی نیکسٹ آرٹیکل ہے، نیکسٹ ٹاپک یہی ہے، ہاؤ وی کین ریڈیوس این ایکویشن، اینی آرڈنری ڈیفرنشیل ایکویشن ٹو اے نارمل فارم. تو جناب آتے ہیں ریڈکشن آف ایکویشن ٹو اے سسٹم. پراپر سسٹم کے اندر کیسے لے کے آتے ہیں؟ کوئی بھی ڈیفرنشیل ایکویشن دی ہوئی ہوگی، یہ آپ کو اب ایکسپلین کیا جائے گا اس سلائڈ کے اندر. سپوز کریں کہ آپ کے پاس ایک لینئر nth آرڈر کی ڈیفرنشیل ایکویشن ہے وچ از ریٹن ایز لائک دس. کیسے؟ ڈی این وائی بائی ڈی ٹی این از اکول ٹو مائنس اے ناٹ بائی اے این وائی minus a1 by an y dash minus so on so forth minus an minus 1 over an y n minus 1 plus ft. Now we will introduce new variables. New variables کون سے ہوں گے؟ جس میں y is equal to x1 کہیں گے, y dash کو ہم x2 کہیں گے, and y double dash کو x3 and so on so forth. Therefore y is equal to x1, y dash is equal to x2, y double dash is equal to x3 and so on so forth, and y n minus 1, that is n minus first derivative is equal to xn. G, y dash is equal to x1 dash and that is equal to x2, y double dash is equal to x2 dash is equal to x3, y n minus 1 is equal to x n minus 1 dash, x n minus 1 dash, and that is equal to x n. Y that is nth derivative y n is equal to x n dash. لاسٹ دو دوبارہ پڑھتا ہوں, یعنی کہ n minus first derivative of y is equal to x n minus 1 dash, and that is equal to x n. And y n, nth derivative of y is equal to x n dash. یہ خیال رکھیے گا کہ ڈیریویٹو ڈیش ود ریسپیکٹ ٹو ٹی کر رہے ہیں. ڈی وائی بائی ڈی ٹی کا مطلب ہے وائی ڈیش, یا وائی ڈیش از اکول ٹو ڈی وائی بائی ڈی ٹی. ایکس ون ڈیش وڈ بی گیون بائی ڈی ایکس ون بائی ڈی ٹی. یہ غور کیجیے گا. تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب وی کین فارملائز and we can say hence the given nth order differential equation can be expressed as an nth order system. وہ کیا ہوگا؟ x1 dash is equal to x2, x2 dash is equal to x3, x3 dash is equal to x4, xn minus 1 dash is equal to xn, and so on so forth. Therefore we'll get اس سبسٹیٹیوشن سے آپ کے پاس کیا آئے گا؟ ایکس این ڈیش از اکول ٹو مائنس اے ناٹ بائی اے این ایکس ون مائنس اے ون بائی اے این ایکس ٹو مائنس ون سو فورتھ اے این مائنس ون اوور اے این ایکس این پلس ایف ٹی. اب یہ دیکھیے, آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک nth آرڈر سسٹم ہے. nth آرڈر سسٹم جو ہم نے بھی اوپر ڈیفائن کیا تھا یہ اسی فارم میں ہے نا. آپ نے دیکھا یہ کس فارم میں؟ نارمل فارم میں ہے, یعنی کہ ڈی ایکس ون بائی ڈی ٹی از اکول ٹو سم تھنگ. سملرلی ڈی ایکس ٹو بائی ڈی ٹی از اکول ٹو سم تھنگ, ڈی ایکس تھری بائی ڈی ٹی از اکول ٹو سم تھنگ. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ فارم کے اندر آ گیا. اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی بھی ہمارے پاس اکویشن دی ہوئی ہوگی, ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ نارمل فارم میں, کینونیکل فارم میں ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہوگا. یہ ہمارے پاس جب ایکسرسائز آئی ہیں ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈرائیو کرنا ہے, اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے. ہاں جی, سلائڈ چینج کریں. یہ نظر آیا تھوڑی سی غلطی ہے شاید, ریڈکشن آف اے ایکویشن لکھا ہے, آپ ریڈکشن آف این ایکویشن کر لیجیے گا, کوئی بات نہیں ہے. میں نے سمجھا تھا ای کیپٹل کے ساتھ, اسی لیے اے لکھا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ چھوٹے ای کے ساتھ لکھیں گے ریڈکشن آف این ایکویشن آ جائے گا. وی پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ سلائڈ کیا ہے؟ ایگزامپل ہے. ایگزامپل کون سی ہے؟
یہ دو ایگزامپلس ہیں, اس کو چینج کرنا ہے ٹو اے نارمل فارم. کیسے کریں گے؟ یہ ایک نئی چیز ہے, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سلولی دیکھیے گا, کیونکہ یہ کانسیپٹ کی بات ہے, یہ میکینیکل بات نہیں ہے. تو اس کو سمجھ لیجیے گا, جب سمجھ لیں گے تو پھر آپ صحیح طرح سے اپلائی کر سکیں گے. لیٹ اس سی آن دا اسکرین ناؤ. ہم نے کیا کرنا ہے, ریڈیوس دی تھرڈ آرڈر اکویشن 2y ٹریپل ڈیش از اکول ٹو -y -4y ڈیش پلس 6y ڈبل ڈیش پلس سائن ٹی. ٹھیک ہے, اس کو آپ پہلے ٹرانسفارم کریں ٹو اے اسٹینڈرڈ فارم وچ از 2y ٹریپل ڈیش -6y ڈبل ڈیش پلس 4y ڈیش plus y is equal to sin t, or you can write it like this: y triple dash is equal to -1 by 2y minus 2y dash plus 3y double dash plus 1 by 2 sin t. یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے, یعنی y ٹریپل ڈیش کو آپ نے ایکسپریس کر دیا ان ٹرمز آف ادر y ڈیش y ڈبل ڈیش اینڈ t. ٹھیک ہے جی, اب نئے ویریبلس انٹروڈیوس کریں. لیٹ اس سپوز دیٹ y از اکول ٹو x1, y ڈیش از اکول ٹو x2 اینڈ y ڈبل ڈیش از اکول ٹو x3. Therefore x1 ڈیش از اکول ٹو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, x1 ڈیش از اکول ٹو y ڈیش, بٹ y ڈیش ان ٹرن از اکول ٹو x2. Similarly x2 dash will be equal to y double dash, but y double dash you know is x3. Similarly x3 dash is equal to y triple dash. تو جناب آپ سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس نارمل لینئر فارم کیا آئے گا, یا لینئر نارمل فارم کیا آئے گا؟ دیٹ ول بی x1 dash is equal to x2, x2 dash is equal to x3, and x3 dash is equal to -1 by 2x1 minus 2x2 plus 3x3 plus 1 by 2 sin t. یعنی کہ ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو چینج کر دیا ہے ٹو اے لینئر نارمل فارم. اس کو, اس ایگزامپل کو ذرا پرسپیکٹو میں دیکھیے, کیا کیا ہے. آپ کے پاس y ٹریپل ڈیش y ڈبل ڈیش y ڈیش y سائن ٹی ایک نارمل اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی تھی. کچھ تنگ نہیں کر رہی تھی آپ کو, کچھ پریشان نہیں کر رہی تھی. آپ سے کہا گیا کہ اس کو نارمل فارم میں چینج کریں. کون سے؟ لینئر نارمل فارم یا نارمل لینئر فارم میں چینج کریں. خامہ خائی میں بیٹھے بیٹھائے ایک ایکسرسائز. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو طریقہ کار دیا ہوا تھا, آپ نے اس کو ایکسپریس کیا, نئے ویریبلس انٹروڈیوس کیے اور نئے ویریبلس کو ڈیفائن کر دیا, اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو فارم آئی وہ کیا آئی؟ x1 dash is equal to something, x2 dash is equal to something, x3 dash is equal to something, and that's what we call the normal form. تو یہ ہم نے ایک ڈفرینشیل اکویشن کو ٹرانسفارم کر دیا. کیوں کیا ابھی یہ بعد میں پتا چلے گا, کیونکہ یہاں سے سالو کرنا اس کو قدرے آسان ہوگا. میرے خیال میں یہ ایگزامپل کافی نہیں تھی, آپ کی ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جلدی سے, ایگزامپل نمبر 2, اور اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ x2 کہاں سے آ گیا, x2 ڈیش آپ نے پھر x3 کے برابر کہہ دیا, x3 ڈیش کسی اور کے برابر کہہ دیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیٹس سی اینڈ ٹرائی ٹو سالو دس ایگزامپل ایز ویل. جی ایگزامپل 2 کیا آپ کے پاس, 2d2y by dx square plus 4dy by dx minus 5y is equal to 0. آپ انٹروڈیوس کر دیں ویریبل, پہلے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ لیں. اسٹینڈرڈ فارم کیا ہوگی آپ کے پاس؟ دیٹ ول بی d2y by dx square is equal to minus 2dy by dx plus 5 by 2y. اب نئے ویریبلس انٹروڈیوس کر دیجئے. y is equal to x1, y dash is equal to x2. Therefore y dash is equal to x1 dash and that will be equal to x2. y double dash is equal to x2 dash. تو جو آپ کے پاس گیون ڈفرینشیل اکویشن بن گئی وہ کیسے لکھیں گے نارمل فارم میں؟ x1 dash is equal to x2 and x2 dash is equal to minus 2x2 plus 5 by 2 x1. ٹھیک ہے, دس از دا لینئر نارمل اور کینونیکل فارم. جی ایگزامپل 2 بھی آپ نے دیکھی. اس میں ہم نے کیا کیا, نئے ویریبل انٹروڈیوس کیے
اور اکویشن کو ایکسپریس کر دیا ان ٹرمز آف x1 x2 x3 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہی چیزیں ہم ساری اور جو ایگزامپلس ہیں اس کے اندر بھی کریں گے, لیکن ذرا سوچ سمجھ کے اور سوجھ بوجھ کے ساتھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ x1 کیا چیز ریپرزینٹ کر رہا ہے اور x2 کیا چیز ریپرزینٹ کر رہا ہے. الٹیمیٹلی آپ کے پاس سیٹ آف اکویشن آ جاتی ہیں جس میں dx1 by dt از اکول ٹو سم تھنگ, dx2 by dt از اکول ٹو سم تھنگ, dx3 ڈیوائڈ بائی dt از اکول ٹو سم تھنگ. ٹھیک ہے, اور یہ خیال رکھنا جس کے اندر کہ ft1 ft2 ft3 یہ آپ کے پاس جو ہیں, یا f1t f2t f3t سارے کے سارے جو ہیں, یہ اگر زیرو ہو جائیں تو سسٹم ہوموجینئس ہوتا ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو یہ ہوموجینئس نہیں ہوتا ہے, نان ہوموجینئس ہوتا ہے. جی اگلی ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں. کافی ساری ایگزامپلس کرنی ہے آج ہم نے, کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے, اس کو ایکسپلین کرنا ہے, ایلیبریٹ کرنا ہے. جی ایگزامپل نمبر 3. ایگزامپل 3 کیا ہے آپ کے پاس؟ تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے y اور t کے اندر. وہی پروسیجر آپ نے کیا کرنا ہے, نئے ویریبلس انٹروڈیوس کرنے ہیں اور اس کو سالو کرنا ہے. اس کو کریں جلدی سے. ڈفرینشیل اکویشن از 4d3y by dt cube minus y plus et. اس کو لکھ سکتے ہیں d3y by dt cube is equal to minus 1 by 4 y plus 1 by 4 e to the power t. انٹروڈیوس کریں نیو ویریبلس y is equal to x1, y dash is equal to x2 and y double dash is equal to x3. تو y dash کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ will be equal to x1 dash and that is equal to x2. y double dash is equal to x2 dash, but y double dash ہم نے سپوز کیا ہے x3. Therefore x2 dash is equal to x3. Similarly y3 dash is equal to x3 dash. تو جناب آپ کے پاس y dash کی ویلیو بھی آ گئی, y double dash کی ویلیو بھی آ گئی, y3 dash کی ویلیو بھی آ گئی, x1 dash کی ویلیو بھی آ گئی, x2 dash کی بھی, x3 dash کی. لکھ لیں آپ کے پاس تو ایکویلنٹ سسٹم کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ x1 dash is equal to x2, x2 dash is equal to x3 and x3 dash is equal to minus 1 by 4 x1 plus 1 by 4 e to the power t. یہ دیکھیے یہ نان ہوموجینئس ٹائپ کی چیز ہے. یہ ایگزامپلس کیا ہیں؟ یہ تو حلوہ ہیں. اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ x1 ڈیش کی ویلیو معلوم کی, x2 ڈیش کی ویلیو معلوم کی, x3 ڈیش کی ویلیو معلوم کی. یہ چیز ہم نے کرنی تھی dx1 by dt, یہی چیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی dx2 by dt, یہ چیز کیلکولیٹ کرنی تھی ہم نے dx3 by dt. ٹھیک ہے نا, بڑے سمپل طریقے سے ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. آپ کے پاس x1 ڈیش از اکول ٹو, x2 ڈیش از اکول ٹو, x3 ڈیش از اکول ٹو, یہ چیز آ گئی ہے. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. ہم نے کینونیکل فارم میں یا اسٹینڈرڈ فارم میں, نارمل فارم میں ہم نے چینج کر دی. اب اور ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں, پھر اور ایگزامپل لیں گے. تو وی ٹرائی ٹو سالو کوائٹ اے فیو ایگزامپلس ان آرڈر کہ یہ کانسیپٹ ہے کلیئر ہو جائے. جی نئی ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 4. یہ ایگزامپل 4 کیا آ گئی آپ کے پاس؟ یہ آگے ٹی اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ٹی وائی ڈیش پلس ٹی اسکوائر مائنس 4 وائی از اکول ٹو 0. اس کو بھی ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں, اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کے پاس اسکرین پہ آتی ہے. جی وی ہیو ٹو رائٹ دس ڈفرینشیل اکویشن ان ٹو اے لینئر نارمل فارم. ٹی اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ٹی وائی ڈیش پلس ٹی اسکوائر مائنس 4 وائی از اکول ٹو 0. تو پہلے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں. آپ کے پاس کیا جائے گا؟ ٹی اسکوائر وائی ڈبل ڈیش از اکول ٹو مائنس ٹی وائی ڈیش مائنس ٹی اسکوائر مائنس 4 وائی, اور وائی ڈبل ڈیش از اکول ٹو مائنس 1 بائی ٹی وائی ڈیش مائنس ٹی اسکوائر مائنس 4 ڈیوائڈ بائی ٹی اسکوائر وائی. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو نارمل فارم بائی انٹروڈیوسنگ نیو ویریبلس. نیو ویریبلس ہیں آپ کے پاس y از اکول ٹو x1 اینڈ y ڈیش از اکول ٹو x2. Therefore, when y is equal to x1, y dash is equal to x1 dash, and x1 dash will be equal to x2 because y dash is equal to x2.
Therefore y double dash is equal to x2 dash. اب y ڈبل ڈیش کی ویلو آپ نے کیلکولیٹ کر لی, y ڈیش کی ویلو کیلکولیٹ کر لی, x1 ڈیش کی ویلو کیلکولیٹ کر لی, x2 ڈیش کی ویلو کیلکولیٹ کر لی. آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس جو نارمل فارم یا کینونیکل فارم آئے گا وہ اس طرح کا ہوگا. x1 ڈیش از اکول ٹو x2 اینڈ x2 ڈیش از اکول ٹو -1/t x2 minus t square minus 4 divided by t square x1. ٹھیک ہے, once again x1 dash is equal to x2, x2 dash is equal to -1/t x2 minus t square minus 4 divided by t square x1. Now this system is in the required linear, normal or canonical form. یہ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہم پڑھیں گے, آپ تو ایک ہی ڈفرینشیل ایکویشن لیے جا رہے ہیں, اسی کے ساتھ کام کیے جا رہے ہیں, اسی کو ٹرانسفارم کیے جا رہے ہیں نارمل فارم میں, کینونیکل فارم میں. تو اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر سسٹم آف لینئر ایکویشن آپ کے پاس ایک سے زیادہ لینئر ایکویشن دی ہوئی ہے, یعنی لینئر ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے, تو اس کو آپ کیسے ٹرانسفارم کریں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہ جو آگے ایگزامپلس آئیں گی اس کے اندر ہم we'll try to take more than one differential equations, اور اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے ٹو نارمل فارم اور ٹو کینونیکل فارم. ابھی جو ایگزامپلس ہیں یہ اسی کے اوپر بیس کر رہی ہیں. جی نیکسٹ ایگزامپل لیں اور اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں ٹو نارمل فارم میں. یہ تھوڑی سی ایک ڈفرنٹ ایگزامپل آئی ہے. اس ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس دو ایکویشنز ہیں, ہمارے پاس ڈی آپریٹر موجود ہیں, دو ایکویشنز ہیں, اس کو ہم کیسے ٹرانسفارم کریں گے. اس کے اندر بھی طریقہ کار بالکل وہی کرنا ہے جو کہ پہلے ہم کرتے آئے ہیں. کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس ایک ایکویشن ہوتی تو آپ کر لیتے, لیکن دو ایکویشنز ہیں تو کیسے کریں. we'll try to explain it with the help of the solution of this example. دیکھیے کیا ایکویشنز ہیں آپ کے پاس. ڈی اسکوائر مائنس ڈی پلس 5x پلس 2d اسکوائر y از اکول ٹو et minus 2x plus d square plus 2y is equal to 3t square. اب اس کو ایک ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھیں تو آپ کے پاس یہ ایکویشنز کچھ اس طرح سے لکھی جائیں گی. ڈی اسکوائر ایکس پلس 2d اسکوائر وائی از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ٹی مائنس 5x پلس ڈی ایکس. خیال رکھیے گا کہ ڈی آپریٹر از ڈی بائی ڈی ٹی. تو آپ کے پاس کیا پہلی اکویشن بنی, ڈی اسکوائر ایکس پلس 2d اسکوائر وائی از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ٹی مائنس 5x پلس ڈی ایکس. دی سیکنڈ اکویشن ول بی ڈی اسکوائر وائی از اکول ٹو 3t اسکوائر پلس 2x مائنس 2y. اب یہ دونوں اکویشنز ہیں, اس میں سے آپ ایسا کریں ڈی اسکوائر وائی کو ایلیمنیٹ کر دیں, سیکنڈ اکویشن کو -2 سے ملٹیپلائی کریں اور ایڈ کر دیں, تو آپ کے پاس جو نئی اکویشن بنے گی وہ ایسی ہوگی. واٹ وی ہیو ڈن ٹو گیٹ دس اکویشن دیٹ وی ہیو ملٹیپلائڈ دی سیکنڈ اکویشن بائی -2 اینڈ ایڈیڈ انٹو دی فرسٹ ون. وی گیٹ دا نیو اکویشن ایز ڈی اسکوائر ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ٹی مائنس 6t اسکوائر مائنس 9x پلس 4y پلس ڈی ایکس. ایک دفعہ پھر ڈی اسکوائر ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ٹی مائنس 6t اسکوائر مائنس 9x پلس 4y پلس ڈی ایکس. سملرلی وی گیٹ ڈی اسکوائر وائی از اکول ٹو 3t اسکوائر پلس 2x مائنس 2y. یہ سیکنڈ اکویشن سے. اب آپ سپوز کرنا شروع کر دیجئے. کیا سپوز کریں گے کہ x ڈیش از اکول ٹو یو and y dash is equal to v, or in other words dx is equal to u and dy is equal to v. یہ ہم نے دو نئے ویریبل انٹروڈیوس کر دیے. ٹھیک ہے, کیا کہا ہے پھر دیکھو, dx is equal to u, dy is equal to v. therefore du یعنی کہ d by dt of u will be equal to e to the power t minus 6t square minus 9x plus 4y plus u. Similarly, dv, that is dv by dt, is equal to 3t square plus 2x minus 2y. Therefore, the system will be
اب کس طرح سے بنے گا؟ ڈی ایکس از اکول ٹو یو, ڈی وائی از اکول ٹو وی, ڈی یو از اکول ٹو مائنس 9x پلس 4y پلس یو پلس ای ٹو دی پاور ٹی مائنس 6t اسکوائر. ٹھیک ہے, اینڈ ڈی وی از اکول ٹو 2x مائنس 2y پلس 3t اسکوائر. ونس اگین یہ جو لاسٹ میں سیٹ ہے اکویشن کا, اس کو غور سے دیکھیے. ناؤ وی ہیو ڈی ایکس از اکول ٹو یو, ڈی وائی از اکول ٹو وی, ڈی یو از اکول ٹو مائنس 9x پلس 4y پلس یو پلس ای ٹو دی پاور ٹی مائنس 6t اسکوائر, اینڈ ڈی وی از اکول ٹو 2x مائنس 2y پلس 3t اسکوائر. دس سسٹم از ان دی کینونیکل فارم. ٹھیک ہے, اس کو چیک کر لیں, کیلکولیٹ کر لیں. یہ ایگزامپل بھی کچھ اسی طرح کی تھی جو ہم نے پہلے سالو کی تھی. وہاں پہ ہم نے نئے ویریبل انٹروڈیوس کیے تھے x1 x2 x3. یہاں پہ ہم نے نئے ویریبل انٹروڈیوس کیے u اور v. پھر ہم نے اس کو ایکسپریس کر دیا. میں نے ڈی کیپٹل یو لکھا ہوا ہے, آپ اس کو یو ڈیش لکھ لیں, آپ وی ڈیش لکھ لیں, آپ کے پاس اسی طرح سے جواب آ جائے گا. کوئی چیز پہلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ ذرا فرینک سا بتاؤ. یہ ایسے ہی کرے جا رہے ہو. اگر نہیں ہے تو اس ایگزامپل میں ہم ٹرائی کرتے, اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ایسے کیجئے گا, آپ لوگ آپس میں 2 گروپ بنائیے گا, بیٹھیے گا اور ڈسکس کیجئے گا کہ کہاں سے x1 آ جاتا ہے, کس طرح سے x2 آ جاتا ہے, کیا لاجک کیا ہے, اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا کوئی مقصد ہے, کوئی پرپز ہے. ابھی ہم سب کو ٹرانسفارم کیے جا رہے ہیں, الٹیمیٹلی اس کو سالو کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو جب سالو کریں گے تو پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اور کچھ اگر اس کا پیٹرن دیکھو تو میٹرکس فارم بنتی جا رہی ہے نا. ہم نے میٹریسز سالو کی ہیں, میٹریسز کچھ پڑھی ہے نہیں پڑھی, پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں, اگلے لیکچر میں اسی پہ فوکس کریں گے. جی ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں شاید کچھ اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, یہ سمجھ میں آ تو رہی ہیں لیکن کوئی لاجک نہیں بن رہی ہے, کہ ہم چینج کیے جا رہے ہیں, ٹرانسفارم کیے جا رہے ہیں ایک اکویشن کو دوسرے کے اندر. واٹ از الٹیمیٹلی آپ اس کو سالو کر لیں گے, ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. تو سسٹمز آف لینئر اکویشن ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں نارمل فارم میں, کینونیکل فارم میں, اینڈ دین اٹ ول بی ایزیئر فار اس ٹو سالو. یہ ایکسپلین کرتے ہیں دوسری ایگزامپل کے اندر. جی نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک اور ایگزامپل ہے, اس کے اندر بھی ایک سے زیادہ اکویشنز ہیں. اس کو دیکھیں غور سے, آپ کے پاس اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گی. اکویشن ہے آپ کے پاس x ڈیش پلس 4x مائنس وائی ڈیش از اکول ٹو 70, x ڈیش پلس وائی ڈیش مائنس 2y از اکول ٹو 3t. اس کو ڈفرینشیل آپریٹر فارم میں لکھنے کی کوشش کیجیے, آپ کے پاس آئے گا dx پلس 4x مائنس ڈی وائی از اکول ٹو 70, dx پلس ڈی وائی مائنس 2y از اکول ٹو 3t. یہ 2 اکویشنز آ گئی. ان میں سے آپ کیا کریں, جلدی سے ڈی وائی کو ایلیمنیٹ کر دیجئے. تو آپ کے پاس کیا بچ گیا, 2dx از اکول ٹو 10t مائنس 4x پلس 2y. 2dx از اکول ٹو 10t مائنس 4x پلس 2y, اور dx از اکول ٹو مائنس 2x پلس y پلس 5t. ٹھیک ہے, اب کیا کریں, اسی طریقے سے آپ dx کو ایلیمنیٹ کریں اور dy کی ویلیو معلوم کریں. آپ نے dx کو کیلکولیٹ کر لیا, dy آ جائے گا آپ کے پاس 2x پلس y مائنس 2t. ٹھیک ہے, dy کیا آ گیا, dy از اکول ٹو 2x پلس y مائنس 2t. تو اب آپ کا جو اوریجنل سسٹم تھا وہ کچھ اس طرح سے بن گیا, dx از اکول ٹو مائنس 2x پلس y پلس 5t اینڈ dy از اکول ٹو 2x پلس y مائنس 2t. یہ تو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا dx کے اندر, دوسرا ایکسپریشن آیا dy, یعنی dx اکول ٹو سم تھنگ, dy از اکول ٹو سم تھنگ. آگے چلے, کیوں چلے, اس لیے کہ جواب آ گیا. یہ تو نارمل فارم میں ہے, آلریڈی کینونیکل فارم میں. اتنی آسان سمپل سی ٹریول سی ایگزامپل تھی. یہ سمپل ٹریول اس لیے ہو گئی کہ آپ کو طریقہ کار آ گئے. ایسا ہوتا ہے آدمی جب کام کر رہا ہوتا ہے نا تو مشکل کام کر گزرتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا کہ اتنا مشکل کام کر لیا. دیکھیں آپ نے FSC پاس کیا تھا نا, بڑا مشکل کام تھا, کر لیا, اب آسان لگتا ہے. میٹرک پاس کیا, کر لیا, آسان لگتا ہے. کیلکولس پڑھ لی, بڑے مشکل سبجیکٹ تھا, بڑے آسان لگتی ہے. اب کیلکولس کو آپ اپلائی کر رہے ہیں. یہ جو ایگزامپل سالو کی ہے, ایگزامپل بذات خود آسان نہیں تھی, لیکن آپ کو طریقہ کار پتا تھا
اس لیے آپ نے اس کو سالو کر لیا اور اب آپ کو آسان لگنے لگی. یہی چیزیں جناب پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ کسی مشکل سے گزر جاتے ہیں تو وہ آپ کو مشکل آسان لگتی ہے. چاہے آپ کسی نئے شہر میں جائیں، کوئی نیا وینچر کریں، کوئی نیا گیم کھیلیں، نئی کوئی سواری سیکھیں. کار چلانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ایک دفعہ جب سیکھتے ہیں تو کیسے مزے سے دوڑاتے چلے جاتے ہیں، چاہے موٹر وے ہے چاہے ہائی وے ہے. یہی کام ہم کر رہے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن کا. پہلے فرسٹ آرڈر پڑھی، سیکنڈ آرڈر پڑھی، ہائر آرڈر پڑھی، کانسٹنٹ کوفیشینٹ کے ساتھ پڑھی، پھر ویریبل کوفیشینٹ کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد سیریز سولوشن بھی دیکھ لیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کر رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے ہم اپنی موٹر وے پہ دوڑے جا رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں. جی یہ جو ایگزامپل آئی ہے یہ کس طرح کی ہے؟ یہ تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر تھرڈ آرڈر کی ہے، ڈی کیو وائی نظر آ رہا ہے، کسی جگہ پہ ڈی اسکوائر وائی بھی نظر آ رہا ہے، اینڈ ڈی کیوب ایکس نظر نہیں آیا. تو اس کو دیکھیں، سالو کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسی طرح سے ہم فالو کرتے. جی ڈفرینشیل ایکویشن پڑھیں. کیا ہے آپ کے پاس؟ ڈی کیوب ایکس بائی ڈی ٹی کیوب از اکول ٹو 4x مائنس 3 d2x بائی ڈی ٹی اسکوائر پلس 4dy بائی ڈی ٹی. سیکنڈ ڈفرینشیل ایکویشن از d2y بائی ڈی ٹی اسکوائر از اکول ٹو 10t اسکوائر مائنس 4dx بائی ڈی ٹی پلس 3dy بائی ڈی ٹی. یہی ہے، اس میں کچھ غلطی ہے تو چیک کر لیں، نوٹ کر لیں. اب کیا کریں؟ اس کو آپریٹر فارم میں ٹرانسفارم کریں تو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشنز بن جائیں گی. ڈی کیوب ایکس از اکول ٹو 4x مائنس 3d اسکوائر ایکس پلس 4dy. ڈی اسکوائر وائی از اکول ٹو 10t اسکوائر مائنس 4dx پلس 3dy. یہ دو ڈفرینشیل ایکویشنز بن گئی. ڈی آپریٹر کے اندر موجود ہیں. یہ خیال رکھیے گا کہ ڈی آپریٹر ڈی از اکول ٹو ڈی بائی ڈی ٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اب چینج کرنے کی کوشش کریں. اب نئے ویریبل انٹروڈیوس کریں گے. ہمارے پاس آ جائے گا ڈی ایکس از اکول ٹو یو اینڈ ڈی وائی از اکول ٹو وی. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک دفعہ اور ڈفرینشیٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ڈی اسکوائر ایکس از اکول ٹو ڈی یو. اب یہ ڈی یو کو ایک نئی چیز آ گئی. اس کو آپ سپوز کر سکتے ہیں کہ یہ ڈبلو کے برابر ہے. Therefore, we proceed further. ڈی اسکوائر وائی از اکول ٹو ڈی وی، اور اسی طریقے سے آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. ڈی کیوب ایکس آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ دیٹ ول بی ڈی ڈبلو. ونس اگین آئی ریپیٹ، ڈی ایکس از اکول ٹو یو، ڈی وائی از اکول ٹو وی، ڈی اسکوائر ایکس از اکول ٹو ڈبلو، ڈی اسکوائر وائی از اکول ٹو ڈی وی اینڈ ڈی کیوب ایکس از اکول ٹو ڈی ڈبلو. تو آپ کی جو اکویشن ہے وہ کچھ اس طرح سے لکھی جا سکتی ہیں. یعنی کہ ڈفرینشیل اکویشن جو آپ کو اوریجنل دی ہوئی تھی، یو کین رائٹ دیم ان دس فارم. ڈی ڈبلو از اکول ٹو 4x پلس 4v مائنس 3w. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ چیک کر لیں. 4x موجود ہے، مائنس 3d اسکوائر ایکس. 3d اسکوائر کی جگہ آپ نے رکھنا ہے کیا؟ d اسکوائر ایکس کی جگہ w سبسٹیچیوٹ کرنا ہے، اور dy کی جگہ آپ نے v سبسٹیچیوٹ کرنا ہے. سملرلی سیکنڈ ڈفرینشیل اکویشن ول بیکم dv از اکول ٹو 10t اسکوائر مائنس 4u پلس 3v. اب یہ جو ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں ان کو اکٹھا کر دیں، ایک جگہ لکھ لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا کچھ اس طرح سے. کیا آئے گا؟ ڈی ایکس از اکول ٹو یو، ڈی وائی از اکول ٹو وی، ڈی یو از اکول ٹو ڈبلو اینڈ ڈی وی از اکول ٹو 10t اسکوائر مائنس 4u پلس 3v. فائنلی ڈی ڈبلو از اکول ٹو 4x پلس 4v مائنس 3w. تو آپ کے پاس یہ 5 ڈفرینشیل اکویشنز
فرسٹ آرڈر کی آ گئی. کیا آ گئی؟ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو یو, ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو وی, ڈی یو بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ڈبلو, ڈی وی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 10t اسکوائر مائنس 4u پلس 3v, اینڈ فائنلی ڈی ڈبلو بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 4x پلس 4v مائنس 3w. تو یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن تھی, اس میں ہم نے 3 نئے ویریبل انٹروڈیوس کر دیے, یو, وی اور ڈبلو, اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جتنا بھی ایکسپریشنس آئے اس میں آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری فرسٹ آرڈر کی لینئر ڈفرینشیل اکویشن ہے, چاہے ڈی یو ہے, چاہے ڈی وی ہے, چاہے ڈی ڈبلو ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ سارے کے سارے آپ کے پاس فرسٹ آرڈر کی ہیں. تو ہم نے کیا کیا, اس کو ہم نے نارمل فارم میں ٹرانسفارم کر دیا, کینونیکل فارم میں ٹرانسفارم کر دیا. یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن تھی, اس کے اندر 2 ڈفرینشیل اکویشن تھی, ایک نہیں تھی 2 تھی, اور ایک آپ کے پاس جو آپریٹر تھرڈ آرڈر کا تھا, دوسرا آپریٹر جو ہے سیکنڈ آرڈر کا. تو آپ نے اس کو چینج کیا, ٹرانسفارم کیا, اور ٹرانسفارم کرنے کے بعد ایک نارمل فارم میں, کینونیکل فارم میں ٹرانسفارم کر دیا. تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ایک ڈفرینشیل اکویشن کو ایک فارم سے لے جا کے دوسرے فارم میں لے کے آ رہے ہیں. ابھی سولوشن کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, سولوشن کی بھی بات کریں گے, ذرا تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیجیے. لیکن آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا ہر اکویشن یا ہر سیٹ آف اکویشن کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی, کبھی کر سکیں گے اور کبھی نہیں کر سکیں گے. اب یہ جو ایک نئی سی بات میں نے کہہ دی, نیا سا شوشہ چھوڑ دیا جسے کہتے ہیں. شوشہ کیا ہے کہ ہر ڈفرینشیل اکویشن کو یا ہر سیٹ آف ڈفرینشیل اکویشنز کو آپ ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. جس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کینونیکل فارم میں, ویری گڈ. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا ہم نے یہ نام دے دیا ہے, کیا کہا ہے؟ ڈی جنریٹ فارم یا ڈی جنریٹ سسٹم. پریکٹیکل لائف میں کبھی سوچا, جو آدمی سیدھا ہوتا ہے, نارمل ہوتا ہے, اسٹریٹ ہوتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. جو آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے, ہر وقت الٹی باتیں کرتا ہے, الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے نا. تو یہی چیز سوسائٹی کے بارے میں بھی ہے. جو سوسائٹی نارمل رہتی ہے, کینونیکل فارم میں رہتی ہیں, وہ اسٹیبل رہتی ہیں, آگے چلتی ہیں. بعضی سوسائٹی جو اس فارم میں نہیں رہتی ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ڈفرینشیل اکویشن بھی, یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں, یہ تو وہی دنیا کی چیزیں ہیں جو دنیا کا پیٹرن ہے, یہ بھی فالو کرتی ہیں. کہ جس کو آپ ٹرانسفارم کر دیں اچھی طریقے سے نارمل فارم میں, دے آر دی نارمل سسٹم. کینونیکل فارم کہتے ہیں, نارمل لینئر فارم کہتے ہیں. جو نہیں ہو سکتے ہیں اس کو ڈی جنریٹ سسٹم کہتے ہیں. کچھ ایگزامپل لے لیں, ڈی جنریٹ سسٹم کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ کوئکلی میں آپ کو 3 ایگزامپل دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر. پہلی ایگزامپل ہے ڈی پلس 1x پلس ڈی پلس 1y از اکول ٹو 0. سیکنڈ اکویشن از 2dx پلس 2d پلس 1y از اکول ٹو 0. اب اس کو ایکسپینڈ کر کے آپ لکھیں تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اس سسٹم کو لکھ سکتے ہیں dx پلس x پلس dy پلس y از اکول ٹو 0. 2dx پلس 2dy پلس y از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے. اب ایسا کریں کہ ان دونوں اکویشنز کو ذرا غور سے دیکھیے, اور پہلی اکویشن کو آپ ایسا کریں -2 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ اکویشن کے اندر ایڈ کر دیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیٹ یو ملٹیپلائی دی فرسٹ ڈفرینشیل اکویشن بائی -2 اینڈ ایڈ اٹ انٹو دس سیکنڈ ڈفرینشیل اکویشن. تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے پاس جناب بچے گا 2x پلس وائی از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مائنس وغیرہ کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا, کینسل ہو جائیں گے. تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا جواب آ گیا؟ 2x پلس وائی از اکول ٹو 0. اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ سالو نہیں کر سکتے, یہاں سے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی. تو کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کین ناٹ بی ریڈیوس ٹو دی کینونیکل فارم. فردر آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم آف اکویشنز تھا یہ ڈی جنریٹ سسٹم تھا. ٹھیک ہے. کوئکلی سیکنڈ ایگزامپل کی طرف. سیکنڈ ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیٹ از ایکس ڈبل ڈیش
plus y dash is equal to 1. The second equation is x double dash plus y dash is equal to minus 1. इसको लिखें आप, कैसे लिखेंगे? d square x plus dy is equal to 1, d square x plus dy is equal to minus 1. अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 is equal to 2. क्या कभी 0 2 के बराबर हुआ है? जी नहीं, कभी नहीं हुआ. तो 0 तो 2 के बराबर नहीं हो सकता. तो इससे पता चला ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ये रिड्यूस नहीं की जा सकती कैनोनिकल फॉर्म में, और जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है ये डीजेनरेट सिस्टम है. लास्टली वेरी क्विकली एक और एग्जाम्पल क्या है? एक सेट ऑफ इक्वेशंस फिर है आपके पास. 2d plus 1x minus 2dy is equal to 4 and dx minus dy is equal to e to the power t. ठीक है ना? इसको जरा एक्सपेंड कर लें और लिखें रिवाइज फॉर्म में. रिवाइज फॉर्म क्या है आपके पास? 2dx plus x minus 2dy is equal to 4, dx minus dy is equal to e to the power t. ठीक है. अब ऐसा करें कि आपके पास जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको -2 से मल्टीप्लाई करके पहले में ऐड कर दें, तो आपके पास क्या बच जाएगा? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद यू विल गेट x इक्वल टू 4 minus 2 e to the power t. अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो इससे साबित हुआ कि ये भी सिस्टम जो है रिड्यूस नहीं किया जा सकता लीनियर नॉर्मल फॉर्म में. Therefore the system is a degenerate system. ये मैंने जो अभी आपके सामने 3 एग्जांपल्स की हैं, ये तीनों एग्जांपल थी डीजेनरेट सिस्टम की. डीजेनरेट सिस्टम को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया था कि वो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन जो कि कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मल लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती हैं, वो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हम कहते हैं कि दे फॉर्म ए डीजेनरेट सिस्टम. और उसके लिए हमने ये एग्जांपल्स आपको दिखाई. देखने में तो तीनों एग्जांपल्स बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अल्टीमेटली पता चला कि दे बिलोंग टू डीजेनरेट सिस्टम. तो जनाब पहली चीज ये है कि हमने आज क्या किया उसको देखें, और उसके बाद अल्टीमेटली एनालाइज करने की कोशिश करें कि वेयर वी हैव रीच्ड सो फार. एक क्विक सा रिवीजन आज के बारे में और पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, खास तौर से कि ये सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में. आज हमने ये किया है, अगर आप देखें सही स्ट्रिक्टली तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमने बहुत कम पढ़ी है. डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने संवारा है, कुछ सजाया है, कुछ डिफरेंट फॉर्म में रखा है. क्यों किया है? क्योंकि अब जो हमारे पास चीजें आ रही हैं उसके अंदर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पेश आएंगी. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीकेकार हैं, सारे तरीकेकार हमने आपको बताए. अब कुछ और तरीकेकार भी आगे आएंगे जिसके अंदर मैट्रिक्स का इस्तेमाल भी होगा. ठीक है, मैट्रिक्स की तो बाद में बात करते हैं. आज देखें हमने क्या किया. हमने ये किया कि कोई भी सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारे पास, किसी फॉर्म में किसी तरह की भी है, आपने ये किया कि आपने कोई नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए, और नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो आपके पास एग्जिस्टिंग या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनको आपने चेंज किया टू किस फॉर्म में? फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में किया. और अल्टीमेटली आपके पास क्या आया? आपके पास जवाब आया x1 डैश इज इक्वल टू समथिंग, x2 डैश इज इक्वल टू समथिंग. व्हाट डज इट मीन? It means that the differential equation can be expressed into the first order differential equation. dx by dt was given as a function of x1, x2, x3 up to t. Similarly, dx2 by dt is equal to another function of x1, x2, x3 up to t. Similarly, dx3 by dt is another third function of x1, x2 up to t. और lastly dxn वो भी आपने किया. फिर उसके बाद हमने कहा कि कुछ सिस्टम जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, कुछ नॉन होमोजीनियस. उसके लिए कंडीशन ये बताई कि अगर आपके पास जो फंक्शन दिए हुए एफ टी या f1t, f2t, f3t ये सारे के सारे जीरो हो जाए तो टोटल सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है. अगर ये जीरो ना हो
تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ نان ہوموجینئس. یہ ڈیفینیشن ہم پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں, اور اسی طرح سے ہم ہوموجینئس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہو جائے تو ہوموجینئس ہے, اگر نہیں ہے تو نان ہوموجینئس. تو یہ جناب ہم نے کوئکلی آپ کو بتایا کہ آج ہم نے کیا کور کیا. ونس اگین ری ایمفیسائزنگ, ٹوڈے وی ہیو ناٹ ریئلی سالوڈ ڈفرینشیل اکویشنز. We have learned a method of transforming differential equation into linear first order differential equations. اب اس کو ہم لے کے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ دیکھیں اس کو تو تھوڑا سا سملرٹی کچھ نظر آ رہی ہے. میٹرکس فارم میں اس کو ٹرانسفارم کریں گے, اس کو سالو کریں گے, اینڈ دیٹس واٹ وی ول بی ایمنگ فار. ایسا کرتے ہیں, آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں, رکتے ہیں یہاں پر. ہم نے آپ کو ریوائز کر دیا, بتا دیا, ایک ٹوٹل ریویژن دے دیا کہ کیا کچھ پڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل اکویشن میں ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے. اب اس کے بعد ہم جو ٹاپک جس پہ ہم جائیں گے وہ میٹریسز کا ہوگا. اب میٹریسز اور ڈفرینشیل اکویشن کے اندر کیا رشتہ ہے وہ پتہ چلے گا, لیکن ایک لیکچر میں ایسا کروں گا کہ میٹریسز کے بارے میں ذرا سے ریوائز کر دوں. میٹریسز وہی ہوں گی جو کہ 9th میں, اپنے 10th میں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کورس کے دوران بھی پڑھی ہوں, لیکن یہ ذرا ایک ریفریش کرنا پڑتا ہے اور مختلف چیزیں بتانی پڑتی ہیں, جس میں جو زیادہ تر چیزیں ہوں گی وہ رو آپریشن بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیزیں. تو پہلے کیا کریں گے, پہلے ہم کچھ ڈیفینیشنز آپ کو بتائیں گے میٹریسز کے بارے میں. اس کے بعد میٹریسز کی کچھ پراپرٹیز بتائیں گے, رو آپریشن وغیرہ کریں گے. رو آپریشن سے آپ کو کچھ پتہ نہیں پتا ہے یا نہیں پتا ہے, لیکن ہم یہ پریزیوم کریں گے کہ آپ کو نہیں پتا ہے اور وہ چیزیں ایکسپلین کریں گے. اور اس کے بعد پھر ڈفرینشیل اکویشن اور میٹریسز کا آپس میں تعلق جوڑیں گے اور میٹریسز کے ذریعے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اگلی ڈسکشن کا, نیکسٹ لیکچر کا. 37 لیکچر ہم نے مکمل کر لیے ہیں, اور میرا خیال میں اب آپ سے میں اجازت لوں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگ ایکسرسائزز جاری رکھیں گے, ایکسرسائزز کرتے رہیں. اگر جیسے آج کی ایکسرسائزز کم ہیں تو آپ پیچھے سے اٹھا لیں, جہاں پہ مشکل ایگزامپلس ہیں, ایکسرسائزز ہیں, ان کو کریں, ان کانسیپٹ کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا ہمیشہ سے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائزز جاری رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. صحت بہت ضروری چیز ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ اور السلام علیکم.